علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ذکر تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا دیجئے۔ سورۃ البقرہ میں اس کا ربط یہ بنا، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے سیدھی راہ، یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ متقین کے پھر اوصاف بیان ہوئے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان میں کون کون سے اوصاف ہوتے ہیں۔ ایک تو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام پر جو کچھ اترا اس پر ایمان رکھتے ہیں، سابقہ کتب سماوی اور صحائف پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا مکمل یقین ہوتا ہے۔ ان کے متعلق پھر میرے رب نے فرمایا اولئک، یہی لوگ علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ جن میں یہ اوصاف ہیں، 6 اوصاف، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہ ہدایت والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ دنیاوی کامیابی مراد نہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی۔ دنیا میں تو بظاہر وہی کامیاب نظر آتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ سرمایہ ہو، لیکن حقیقتاً وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ حقیقتاً کامیاب وہ لوگ ہیں جو ان اوصاف پہ چلنے والے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اب دیکھیں کوئی بھی مصلح، کوئی مبلغ، کوئی تبلیغی، کوئی نبی جب پیغام لے کر آتا ہے، آگے جن کے پاس آتا ہے وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یا تو ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو دل سے بھی مانتا ہے، زبان سے بھی مانتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو نہ دل سے مانتا ہے نہ زبان سے مانتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو دل سے تو نہیں مانتا، زبان سے مان لیتا ہے۔ اب یہ متقین والے جو لوگ تھے، ایمان والے، ڈرنے والے، یہ وہ لوگ تھے جو دل سے بھی مانے ہوئے تھے، زبان سے بھی مانے ہوئے تھے۔ ان الذین کفروا سے وہ لوگ، وہ گروہ بیان ہو رہے ہیں، اس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو نہ دل سے مانتا ہے نہ زبان سے، کافر لوگ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے اس گروہ کا ذکر ہوگا جو دل سے تو نہیں مانتے تھے، زبان سے مانے ہوئے تھے، منافق لوگ۔ منافق چونکہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ذرا تفصیلی ذکر سے ہوا ہے، تفصیلی بیان ہوا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جو کافر ہیں، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، اانذرتہم، کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو آپ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو کافر ہیں، سواء علیہم، سوا کہتے ہیں برابر کو، ان کے حق میں میرا رب کہتا ہے برابر ہے۔ انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم، نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے حق میں برابر ہے، ڈرانا نہ ڈرانا، تو حضور علیہ السلام جو تبلیغ کر رہے ہیں، حضور جو یہ مشن لے کے آئے ہیں، حضور کو کیا پھر ایسا پیغام دیا گیا ہے جو محمل ہے؟ حضور کو ایسا مشن دیا گیا؟ اس کا مفسرین نے جواب دیا سواء علیہم ہے کہ کافروں کے حق میں برابر ہے، سواء علیکا نہیں ہے کہ حضور کے حق میں برابر ہے، ڈرائیں نہ ڈرائیں۔ حضور ڈرائیں گے تو آپ اجر پائیں گے، ثواب پائیں گے، حضور کو صلہ ملے گا۔ ہاں کافروں کے حق میں برابر ہے، کافر ایمان نہیں لانے والے۔ پھر اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ کتنے لوگ ایمان لائے تھے۔ یہ صحابہ جتنے تھے پہلے کافر ہی تھے، مشرک تھے، ایمان لائے۔ یہ اللہ نے کیا فرمایا جو کافر ہیں ایمان نہیں لائیں گے؟ فرمایا اس کے مصداق وہ کافر ہیں جو اللہ کے علم میں تھے کہ جن کی استعداد خراب ہے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، یہ وہ مراد ہیں کافر۔ وہ ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، عاص بن وائل تھا، کتنے لوگ تھے جو میرے اللہ کے علم میں تھے، ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ وہ کافر مراد ہیں۔ ان کافروں کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ان کو محبوب آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر،
वअला समइहिम उन के कानों पर, वअला अबसारिहिम गिशावा उन के आंखों पर पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम उनके लिए बड़ा बहुत बड़ा अज़ाब है। अब इस पे भी एक सवाल होता है कि जब अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी, जब अल्लाह ने उनके कानों पर मुहर लगा दी, जब अल्लाह ने उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए, उनका तो कोई कसूर नहीं है गुमराहों का। फिर काफिरों का तो कोई कसूर ना रहा, क्योंकि इसमें तो यही है कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी, उनके कानों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है, उनकी आंखों पर पर्दे अल्लाह ने डाल दिए, तो फिर उनका क्या कसूर है? इसका जवाब यह है कुरान मजीद की एक आयत में बाज़ औक़ात इजमाल होता है, दूसरी जगह उसकी तफसील भी होती है। अब देखें सूरत हामीम सजदा में, हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम, अल्लाह ने फरमाया किताबुन फुस्सिलत आयातु, ये किताब है जिसकी आयतें बड़ी तफसील से बयान की गई। कुरानन अरबिया, अरबी कुरान है, लिकौमी यालमुन, ऐसी कौम के लिए जो जानते हैं, बशीरन व नज़ीरा फ़अअरज़ अक्सरुहुम, अल्लाह ने फरमाया अक्सरों ने एराज़ किया, मुंह फेर लिया, कुरान की नहीं सुनी, नहीं मानी। अब जो अक्सरों ने एराज़ किया, एक ये बात होगी। फ़हुम ला यस्माउन, आगे अल्लाह ने फरमाया वो सुनते ही नहीं। फ़अअरज़ अक्सरुहुम, अक्सरों ने एराज़ किया, फ़हुम ला यस्माउन, वो सुनते नहीं है। आगे वो खुद कहते थे क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैह, कि हमारा दिल तो एक गिलाफ में है, जिसकी तरफ तू हमें दावत दे रहा है हम नहीं जाएंगे, हमारे दिल एक गिलाफ में है, महफूज है, हम नहीं सुनते आपकी। वफ़ी आज़ानिना वक़्र, वो खुद कहते थे कि हमारे कानों में बोझ है, डांट है, रुई दबी हुई है। बैनिना व बैनिका हिजाब, हमारे और तुम्हारे दरमियान पर्दे हैं। फ़अमल इन्नना आमिलून, आप जो मर्जी करिए, हम भी कर रहे हैं, आप जो मर्जी करें, हम नहीं कभी सुनने वाले। हमारे कानों में रुई ठोसी हुई है, हमारे दिल जो है एक गिलाफ के अंदर है। अक्सरों ने एराज़ किया, अल्लाह ने उनके बारे में फरमाया वो सुनते नहीं है। इसी चीज का मेरे रब ने जिक्र किया। बाकी ये बात कि वो मजबूर हो चुके हैं, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर, नहीं, ऐसी बात नहीं। अब दूसरी आयत से वाज़े हो गया, उन्होंने खुद एराज़ किया, वो खुद सुनते नहीं। उन्होंने खुद कहा कि हमारे कानों में जो है डांट है, बोझ है, हमारे कानों में रुई है, हमने कान बंद किए हुए। उन्होंने खुद कहा हमारा दिल पर्दे में। इसी को मेरे रब ने जिक्र कर दिया। बाकी ये हिदायत, ये जो कुरान में आया, युज़िल्लु, अपना कुरान में आता है अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो साथ ये भी तो है फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे कुफर करे। ये इंसान की मशीयत को इसमें दखल है, चाहत को दखल है। इसी तरह अब हिदायत किसे मिलती है, वो भी मेरे रब ने फरमाया वयहदी इलैहि मन अना, अल्लाह हिदायत उसे देता है जो रुजू रखता है, जिसका दिल चाहता है, जो दिल इस तरफ करता है, जो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। हाँ, गुमराही किन्हें मिलती है? अब रब ने नहीं, अल्लाह ने फरमाया फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ अल्लाहु क़ुलूबहुम, जब वो खुद टेढ़े हुए अल्लाह ने भी टेढ़ा कर दिया। फिर इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना कि अल्लाह उन्हें नहीं बदलता जो अपने आप को बदलने का सोचते ही नहीं। पहले बंदा तो सोचे कि मैं बदलना चाहता हूं, मैं हिदायत पे आना चाहता हूं, मैं राह रास्त में, मैं सिराते मुस्तकीम पे चलना चाहता हूं। एक कदम उठाए फिर रब की रहमत उसे दौड़ के लेगी। तो इस बारे में भी, तकदीर के बारे में भी तीन गिरोह बन चुके। एक मुअतज़िला का गिरोह है, वो कहते हैं हम तकदीर मानते ही नहीं। तकदीर को अगर हमने मान लिया फिर तो ये मतलब हुआ कि नेकी जो हमने करनी है वो पहले लिखी हो, हमें तो इस पर अजर ही नहीं मिलेगा। वो कहते हैं हम मानते ही नहीं है। एक जबरिया फिरका है, जबरिया कहते हैं जी हम तो बिल्कुल मजबूर महज हैं, बस रब ने जो लिख दिया हमने वही करना है, हम तो मजबूर हैं, हमारे हाथ बंधे हुए, ये वो है। और एक अहल सुन्नत वल जमात का गिरोह है, ये कहते हैं कि रब ने इख्तियार दिया है और रब ने पाबंद भी बनाया है, मजबूर भी किया है, इख्तियार भी दिया है, और इख्तियार भी उतना दिया है जो हम कर सकते हैं, उतना इख्तियार। अब देखें एक आसान सी मिसाल, अल्लाह ने हमें एक टांग उठाने का इख्तियार दिया, दोनों उठाएंगे तो गिर जाएंगे। तो ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। तो बाकी रही यह बात कि अल्लाह ने जी पहले ही बता दिया, अल्लाह ने लिख दिया, यह बात नहीं होती। देखें मेरे अल्लाह जो हैं, अल्लाह हर चीज़ को जानते, अलीमुम बिज़ाति सुदूर हैं, दिलों के भेदों को भी जानते हैं।
یہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے ایمان لائیں گے، یہ لوگ مرضی سے ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ اپنی مرضی سے برائی کریں گے، یہ لوگ مرضی سے برائی نہیں کریں گے۔ اللہ نے ان کے بارے میں پہلے لکھ دیا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تب ہم یہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے علم کا کمال ہے کہ اللہ کے علم میں پہلے یہ بات تھی، اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے، بتا دیا ہے یہ لوگ ایمان لائیں گے، یہ لوگ نہیں لائیں گے۔ جس طرح اب ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ جائے، ڈاکٹر کہے جی اس کو تو یہ مرض ہے، یہ مرض ہے، یہ مرض ہے، اب ڈاکٹر نے اپنے علم سے اور نالج سے یہ بتایا، کوئی بندہ ڈاکٹر کے پیچھے لگ جائے، تو نے بیماری لگا دی ہے، وہ ڈاکٹر نے تو بتایا ہے۔ ایسے ہی میرے اللہ نے اپنے علم سے بتایا ہے، اللہ نے ہمیں مجبور محض نہیں بنایا۔ اور بعض اوقات اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، وہ ایک چور جاتا تھا نا باغ میں جب چوری کرتا تھا، جب وہ جو رکھوالا تھا وہ اسے پکڑتا، چوکیدار، وہ کہتا تھا اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے، میں نے چوری کر کے کھانا ہے، مطلب میں چوری کروں گا، وہ لاجواب ہو جاتا، چھوڑ دیتا۔ لیکن اس کا مالک ایک سیانہ تھا، مولوی تھا، کوئی دیندار تھا، سمجھدار تھا، ایک دفعہ اس نے کہا اب اس کو تو نے پکڑ کے رکھنا ہے۔ اب جب چوری کے لیے گیا نا تو اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا میں نے مالک کے حوالے کرنا، وہ پھر یہی دلیلیں دیتا رہا کہ میرے رب نے لکھا ہی ایسے، میں نے چوری کر کے کھانا ہے۔ اب مالک کو بھی وہ یہی دلیلیں دینے لگ گیا۔ مالک نے کہا ٹھہر تیرا بندوبست کرتا ہوں، گیا گھر سے ایک ڈنڈا بنا کے لایا اور اس کی خوب مرمت کی۔ اب وہ کہ میرے رب نے لکھا ہی ہے، انہوں نے کہا رب اگر اے لکھے تو نال اے بھی لکھا ہے، کٹ پوسی، اگر تو چوری کرے گا تو تجھے مار بھی پڑے گی، رب نے یہ بھی لکھا ہے۔ تو لہذا ہم مجبور محض نہیں ہیں، اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اپنے علم سے لکھ دیا ہے، باقی ہم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ نے وہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے ہیں، برائی کا بھی راستہ دکھایا ہے، نیکی کا بھی راستہ دکھایا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔